بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عقائد چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج قیامت آنے سے پہلے کی بعض نشانیاں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، غور سے سنیں اور غور کریں کہ ان میں سے کتنی باتیں سچ ہو چکی ہے اور کتنی ہونے والی ہے۔ قیامت آنے کے حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان اور اس کے اندر ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور اس بات کو ایکسیپٹ سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ دنیا چند ہزار سالوں بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ان کا کانسیپٹ تھوڑا الگ ہے، اور وہ اپنے کانسیپٹ کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہم کسی دوسرے گرہ پر اگر بس گئے جا کر تو وہاں پر جیون موجود رہے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت جب بھی آئے گی، انسان کہیں پر بھی ہو اس کا وجود باقی نہ رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اگرچہ سائنسداں اور یہ لوگ ترقی کر کے کسی دوسرے گرہ پر بس بھی گئے۔ اور قیامت آنے سے پہلے کیا نشانیاں ہوگی؟ یہ پیارے آقا نے فرمایا، خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب میں، پچھم میں اور عرب میں۔ ابھی کس طرح ہوگا ان قریب معلوم ہوگا تمام لوگوں کو۔ نمبر 2، علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علم دین اٹھ جائے گا، اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ علماء اکرام دنیا سے ختم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے۔ اگر ہم غور کریں آج سے 100 سال، 200 سال، 500 سال پہلے، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ علم میں بہت پختہ تھے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایک جو علم کا اور علماء کا معیار ہونا چاہیے وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ علماء بھی جو حقیقی معنوں میں علماء کرام ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان قریب یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ تمام علماء کرام دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت کی کثرت ہوگی۔ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اور وہ خود تو گمراہ رہیں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس سے ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ فی زمانہ یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک پر کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ علماء نہیں ہیں۔ وہ کسی دوسرے کالج فیکلٹی سے پڑھ کر آئے، اور انہوں نے چند اردو کی کتابیں پڑھی، اور اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بنا کر وہ پیش کر رہے لوگوں کے سامنے، اور کبھی وہ قرآن پاک کی غلط تفاسیر بیان کرتے، کبھی حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے۔ تو آپ جن کو سنتے ہیں ہوشیاری کے ساتھ سنیں۔ علماء کرام علماء اہل سنت سے ہونا چاہیے، اور وہ بھی جو کسی بہترین مدارس سے فارغ ہے، انہی علماء کو ہمیں سننا چاہیے، ورنہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ تو جہالت کی کثرت ہوگی، اور جہالت کی کثرت بھی ہو چکی ہے۔ بے شمار عوام میں سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا نہ تو علم دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کبھی قرآن و حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دین کے معاملوں میں بحث کرتے ہیں، خود کو وہ عالم سمجھتے ہیں۔ تو پہلا خود غور کر لیں کہ ہم نے اس فن سے متعلق کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جو ہم اس کے بارے میں کسی سے بحث کریں۔ اور ہمارے بڑے اکابر علماء اکرام کے فتاوے ہیں اس سے متعلق کہ جو غیر عالم علم کے معاملے میں کسی سے بحث و مباحثہ کر رہا ہے یہ حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا پیارے آقا نے، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شراب کی زیادتی بھی ہو چکی ہے۔ آج تقریباً ہر شہر میں بآسانی سے شراب جو چاہے خرید سکتا ہے۔ زنا، بدنگاہی، یہ بھی بہت آسان ہو چکی ہے۔ ایک دور وہ گزرا تھا کہ جب عورتیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو،
پردے میں رہنا پسند کرتی تھی اور اسی میں ان کی عزت شمار کیا جاتا تھا، اور پردوں میں رہنے والی عورتوں کو باوقار باعزت سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہے یہ چیز، لیکن کئی لوگ اس چیز کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے تھرو بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ بیچاری عورتیں سمجھ رہی کہ شاید یہ ہماری عزت کا ذریعہ ہے، نہیں، بلکہ عنقریب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح ہلاک ہوگی آگے جا کے۔ تو شراب اور زنا کی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے دوسرے بھی بہت نقصان آتے ہیں۔ شراب کے کتنے نقصان ہیں میں نے ایک پہلے دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور زنا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل برباد ہو رہی ہے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائے گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عرب میں کھیتیاں ہو رہی ہے، آپ خود اس چیز کا سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کس طرح سعودی عرب میں، دبئی میں ندیاں بنائی جا رہی ہے، ہر قسم کی وہاں پر باغ آج موجود ہے۔ آگے فرمایا، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے گی، آج یہ بھی ہو رہا ہے گا۔ جو لوگ ہمارے اکابرین علماء اکرام گزرے ہیں، ان کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ان کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دین کو برباد کر دیا، جبکہ اگر ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دین کی حفاظت کرنے والے یہی محافظین تھے۔ انہی لوگوں نے اپنی زندگی قربان کر کے قرآن، احادیث کریمہ اور تمام علوم شرعیہ کی حفاظت کی، بلکہ ہم تک پہنچایا۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز بھی تقریباً ہو چکی ہے، خصوصاً ملک ہندوستان میں بدکار اور نااہل سردار بن چکے ہیں، جو کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں اور طاقتوروں پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ جب ان کے اپنے لوگ کرائم کر رہے ہیں تو ان کو بچاتے ہیں، اور جو کمزور لوگ کرائم نہیں بھی کرتے ہیں تو ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کے لیے، غلطی ان کی بھی ہے، اسی لیے بھگتیں گے بھی، یہ تمام لوگ بھگتیں گے۔ ہر وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جنہوں نے نااہلوں کو سردار بنایا ہے۔ تو بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، بنائے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعائے مولا ہماری حفاظت فرمائے، ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔